بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیدنا آدم علیہ السلام موجودہ زمین کے سب سے پہلے انسان اور پہلے نبی اور رسول ہیں۔ قرآن حکیم اور احادیث صحیحہ اس بارے میں ساکت ہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے پہلے اس زمین پر اور بھی کوئی مخلوق آباد تھی یا نہیں۔ اگرچہ سیدنا آدم علیہ السلام سے پہلے جنات کی پیدائش ہو چکی تھی اور اللہ کے فرشتے ان سے بھی پہلے وجود میں آ چکے تھے، لیکن یہ وضاحت نہیں ملتی کہ موجودہ زمین ان مخلوقات کا مسکن رہی ہو۔ قرآن حکیم نے نہایت وضاحت کے ساتھ غیر مشکوک اور غیر مبہم الفاظ میں کئی ایک مقام پر ہمیں یہ بتایا ہے کہ انسانیت کا آغاز خالص انسانیت ہی سے ہوا ہے۔ انسان کی تاریخ کسی غیر انسانی وجود سے قطعاً کوئی بھی رشتہ نہیں رکھتی، وہ اول روز ہی سے انسان بنایا گیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن حکیم کی 11 صورتوں میں ملتا ہے اور آپ کا اس میں گرامی 25 مرتبہ آیا ہے۔ ہر مرتبہ کسی نہ کسی لطیف عنوان کے ضمن میں لایا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت 31 کے اندر، 33 کے اندر، 34 کے اندر، 35 کے اندر اور آیت نمبر 37 میں آدم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 اور آیت نمبر 59 میں آدم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 27 میں ذکر کیا گیا ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیات 11، 19، 26، 27، 31، 35 اور 172 میں آدم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 61 اور 70 کے اندر آدم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 50 میں ذکر ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آیات 115، 116، 117، 120 اور 121 کے اندر آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا ہے۔ سورہ یاسین میں آیت نمبر 60 کے اندر آدم علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے۔ سورہ حجر میں آیت نمبر 26 اور آیت نمبر 33 کے اندر آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا ہے۔ سورہ صاد کے اندر آیت نمبر 71 سے لے کر 74 تک آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی پوری قدرت خاص سے ایسی مٹی سے پیدا کیا جو سخت اور کھنکھنانے کی صفت رکھتی تھی۔ اس لیے قرآن حکیم نے 3 الفاظ استعمال کیے ہیں: صلصال، حمأ، مسنون۔ صلصال کا معنی ہوتا ہے سوکھا گارا جو بجھنے والا ہو۔ حمأ اس کا معنی ہوتا ہے خمیر شدہ سیاہ کیچڑ۔ مسنون کا معنی ہوتا ہے تغیر پسند، چکنا، بودار۔ تو قرآن مجید کے اندر یہ 3 الفاظ ذکر کیے گئے ہیں۔ ان مختلف صفات والی مٹی کا خوبصورت پتلا بنایا، پھر اس میں روح داخل کی۔ سورہ حجر میں ان اوصاف کا ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ۔ اور یاد کرو اس موقع کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں خمیر شدہ مٹی کے سوکھے گارے سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں۔ یعنی اول گارے کو خوب خمیر کیا کہ اس میں بو آنے لگی، پھر وہ خشک ہو گیا اور خشک ہونے سے کھن کھن بولنے لگا، یعنی کھن کھن کی آواز آنے لگی، جیسے کہ مٹی کا برتن ٹھونک مارنے سے بجا کرتا ہے۔ پھر اسی خشک گارے سے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کی حقیقت جس طرح قرآن حکیم نے بیان کی ہے، نوع انسانی کی تاریخ کا یہ وہ نادر باب ہے جس کے معلوم ہونے کا کوئی دوسرا ذریعہ انسان کو میسر نہیں آ سکتا۔ تخلیق انسانی کے اس آغاز کو تفصیلی کیفیت کے ساتھ سمجھنا انسانی عقل سے بالاتر ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام اس طرح پیدا نہیں ہوئے جس طرح عام انسان پیدا ہوا کرتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے ان کی پیدائش کے مضمون میں واضح طور پر یہ کہا کہ میں نے انہیں اپنی قدرت خاص سے پیدا کیا ہے۔ ان میں پیدائش کے وہ اسباب نہیں ہیں جو عام انسان کے لیے ضروری ہوتے ہیں، بلکہ اپنی قدرت خاص سے انہیں بنایا، اور اس خصوصیت کو اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، اے ابلیس تجھے کس بات نے روکا ہے کہ تو سجدہ کرے اس مخلوق کو جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ اس لیے ہم اس حقیقت کا پوری طرح ادراک نہیں کر سکتے کہ مواد ارضی سے بشر کس طرح بنایا گیا اور اس کی صورت گری کیوں کر ہوئی۔ اس لیے ہم انسان کی تخلیق کے بارے میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہہ سکتے۔ الغرض، حضرت آدم علیہ السلام کا ان مختلف صفات مٹی سے ایک خوبصورت پتلا بنایا گیا اور اس میں روح داخل کی گئی، تو وہ گوشت پوست کے انسان ہو گئے اور عقل و ہوش، قوت، ارادہ، دیکھنے بولنے، سننے سمجھنے، چلنے پھرنے کے اوصاف کے حامل ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب مکمل انسانی لباس اختیار کر چکے تو فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ تمام فرشتوں نے بلا توقف تعمیل کی۔ ابلیس جو جنات کی قسم سے تھا اور تعلیم و تربیت کے لیے فرشتوں میں رکھا گیا تھا، غرور اور تکبر سے اس نے انکار کیا اور اپنی برتری کا اظہار کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ذلت و خواری کے ساتھ اس کو زمین پر اتار دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر، فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم، ابلیس کا انکار قرآن کی مختلف جگہوں کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الحجر کی آیات 26 سے لے کر 33 میں فرماتے ہیں، اور ہم نے انسان کو بچتی ہوئی مٹی سے جو کہ خمیر کیے ہوئے گارے کی بنی تھی پیدا کیا، اور جنات کو آدم علیہ السلام سے پہلے آگ سے کہ وہ ایک گرم ہوا تھی پیدا کر چکے تھے۔ اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب آپ کے رب نے ملائکہ سے کہا کہ میں ایک بشر کو بچتی ہوئی مٹی سے جو کہ خمیر کیے ہوئے گارے کی بنی ہوگی پیدا کرنے والا ہوں، سو جب میں اس کو پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی مخلوق روح سے کچھ پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں ایسا نہیں کہ بشر کو سجدہ کروں جس کو آپ نے بجتی ہوئی مٹی سے جو کہ سڑے ہوئے گارے کی بنی ہے پیدا کیا ہے۔ سورہ اعراف کے اندر اس طرح تفسیر ملتی ہے، اور ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے۔ فرمایا، تو آسمان سے اتر جا، تجھے کوئی حق حاصل نہیں کہ تو تکبر کرے آسمان میں رہ کر، لہذا نکل جا، بے شک تیرا شمار ذلیلوں میں سے ہے۔ محترم ناظرین، یہ تھا خلاصہ ابلیس کی حجت اور دلیل کا، جس نے اپنے ہی رب سے مقابلہ کرنا شروع کر دیا۔ آگ اور خاک کا تقابل جس انداز سے کیا گیا ہے، اگر وہ اپنی جگہ درست بھی ہو جائے تب بھی جرم اپنی جگہ باقی ہے۔ سوال اپنے افضل اور غیر افضل کا نہیں تھا، بلکہ اطاعت الہی کا سوال تھا۔ حکم یہ دیا گیا تھا کہ ہمارے حکم کی تعمیل کرو، اس میں چھوٹا بڑا اعلیٰ کمتر سب برابر ہیں۔ چنانچہ اس حکم میں سب فرشتے شامل تھے اور سب ہی نے سجدہ کیا۔ بہتر خطا کار وہ ہے جو فوری توبہ کر لے۔ ابلیس کے جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا انکار کرنا بھول یا غفلت کا نتیجہ نہ تھا،
دیدہ اور دانستہ ارتکاب جرم تھا۔ جرم کی پاداش میں جنت سے اتر جانے کا غضبناک حکم سن کر توبہ اور ندامت کی بجائے اللہ تعالیٰ سے استدعا کرنے لگا کہ قیامت تک میری عمر دراز کر دی جائے اور مجھے ایسی طاقت اور قدرت دی جائے کہ اولاد آدم کو ہر طور اور طریقے سے گمراہ کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت کا بھی یہی فیصلہ تھا کہ بنی آدم کی آزمائش کے لیے اس کو لمبی مہلت دی جائے، چنانچہ اس کی یہ درخواست منظور کر لی گئی۔ نہ صرف اس کو حیات طویل دی گئی بلکہ اس کو وہ اسباب اور ذرائع بھی مہیا کر دیے گئے جو انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے درکار تھے۔ اس موقع پر اس نے پھر ایک اور مرتبہ اپنی فطرت کا مظاہرہ کیا، کہنے لگا، اب جب کہ تو نے مجھے راندہ درگاہ کر ہی دیا ہے تو جس آدم علیہ السلام کی بدولت یہ رسوائی نصیب ہوئی ہے، میں بھی آدم علیہ السلام کی اولاد کو ذلیل و رسوا کر کے رہوں گا اور ان کو ہر چار سمت ہو کر گمراہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا اور ان کی اکثریت کو ناشکر گزار بنا دوں گا۔ ہاں، تیرے مخلص بندے میرے تسلط سے باہر رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی بے نیازی سے جواب دیا، مجھ کو اس کی کیا پرواہ ہے، میرا قانون اپنی جگہ اٹل رہے گا۔ جو انسان مجھ سے روگردانی کر کے تیری پیروی کرے گا وہ تیرے ساتھ جہنم کا سزاوار ہوگا اور ابدی لعنت کا مستحق ہوگا۔ ناظرین، جب اللہ تعالیٰ نے نائب اور خلیفہ بنانے کا ارادہ کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی شکل میں اس کو صورت دینا چاہی تو فرشتوں کو اطلاع دی کہ میں زمین پر اپنا نائب اور خلیفہ بنانا چاہتا ہوں جو میری مرضی کو زمین پر نافذ کرے گا، میرے حکم کو زمین پر نافذ کرے گا اور زمین کا وہ مالک بھی ہوگا، اس میں میرے امر اور منشا کے مطابق حکومت قائم کرے گا۔ اس اطلاع پر فرشتے حیرانی ظاہر کرنے لگے۔ حیرانی کی وجہ غالباً یہ تھی کہ زمین پر خلافت کی ضرورت آخر کیوں محسوس کی گئی؟ مخلوق تو ہم بھی ہیں، کسی دوسری مخلوق کی پیدائش کیا ہماری نااہلی کے سبب سے تو نہیں ہے؟ اس سے قبل جنات بھی تو تھے جن کی سرکشی اور بغاوت کی وجہ سے انہیں دور دراز علاقوں میں قید کر دیا گیا۔ اب جو مخلوق پیدا ہوگی ظاہراً اس میں خیر اور شر ہوگا۔ ایسی مخلوق سے فتنہ اور فساد کی توقع ممکن ہے۔ کہنے لگے، اے پروردگار، ایسی نئی مخلوق سے اگر تیری تسبیح اور تقدیس، تحلیل اور تکبیر مقصود ہے تو یہ منصب ہمارے لیے زیادہ مناسب ہے، کیونکہ ہم ہر لمحہ تیری تسبیح تقدیس بجا لاتے ہیں اور بے چوں چراں تیرا حکم تسلیم کرتے ہیں۔ خدایا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نئی مخلوق زمین میں خرابی اور خون ریزی برپا کر دے۔ اے خدا، تیرا یہ فیصلہ سر آنکھوں پر، لیکن اس کی آخر کیا حکمت اور مصلحت ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاً یہ ادب سکھایا کہ مخلوق کو خالق کے معاملات میں دخل دینے کا کوئی اختیار نہیں جب تک کہ حقیقت سامنے نہ آ جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا حاکمانہ جواب اس طرح دیا، جو حقیقت تم نہیں جانتے میں اس کو جانتا ہوں۔ فرشتوں نے یہ جواب سن کر سر تسلیم خم کر دیا۔ چونکہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق پر حیرت کا اظہار کیا تھا اور عجلت میں اللہ تعالیٰ سے یہ سوال بھی کر دیا تھا کہ ایسی مخلوق کی غرض اور غایت کیا ہے، جبکہ ہم تسبیح اور تقدیس کے لیے موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ جواب دے کر خاموش کر دیا تھا کہ اس کی حکمت میں جانتا ہوں، تمہیں خبر نہیں۔ فرشتوں کے سکوت اور اللہ تعالیٰ کے جواب سے واضح ہوتا ہے کہ فرشتوں کی یہ کوئی گستاخی یا قابل سرزنش بات نہ تھی، ورنہ اللہ تعالیٰ کے جواب کا عنوان ایسا نہ ہوتا۔ بہرحال فرشتوں کی نظروں میں حضرت آدم علیہ السلام کا مقام ظاہر نہ تھا، اور اللہ تعالیٰ کی مشیت اور چاہت تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فوقیت دی جائے اور اس کا اظہار بھی کر دیا جائے، تاکہ جہاں اللہ تعالیٰ کی حکمت تخلیق کا مشاہدہ ہو
وہاں فرشتوں کا اعتراف قصور بھی انہی کی زبان سے ہو جائے۔ اس کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے صفت علم سے کچھ حصہ عطا فرما دیا، جس کو قرآنی زبان میں علم الاسماء کہا گیا ہے۔ یہ علم کن چیزوں کا تھا؟ قرآن حکیم نے اس کی کوئی وضاحت نہیں کی ہے، البتہ احادیث نبوی میں یہ وضاحت ملتی ہے کہ یہ علم موجودات کا علم تھا۔ اس دنیا میں جو کچھ بھی تھا اس کا نام اور اس کی حقیقت بتلا دی گئی کہ اس کا یہ نام ہے اور یہ کام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اس علم کے حامل ہو گئے اور صفت علم سے سرفراز ہوئے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے لایا گیا اور سوال کیا گیا کہ اے فرشتوں، ان چیزوں کے نام کیا ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے؟ فرشتوں کے لیے یہ بات بالکل نئی تھی اور وہ ان چیزوں سے قطعاً ناواقف تھے۔ فوراً بول اٹھے، یا الہی، تو ہر عیب سے پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جو تو نے ہمیں عطا کیا ہے، تو ہی ہر بات پر قدرت والا اور حکمت والا ہے۔ اس کے بعد تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ اے آدم، تم ان چیزوں کے نام انہیں بتاؤ۔ جب آدم علیہ السلام نے ان سب کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا، اے فرشتوں، میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں؟ جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو میں اسے بھی جانتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی سکونت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ فرشتوں کے اقرار کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں سکونت دی گئی، جنت میں رہائش دی گئی۔ وہ اس میں ایک عرصہ تک راحت اور سکون کی زندگی بسر کرتے رہے، لیکن چونکہ انسان تھے، مسلسل تنہائی اور یکتائی کی وجہ سے وحشت اور تنگی محسوس کرنے لگے۔ اللہ علیم و خبیر نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ایک ہمدم حضرت حوا کی شکل میں پیدا فرما دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنا رفیق حیات پا کر بے حد مسرور ہوئے اور وہ تنہائی کی کلفت جاتی رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو عام اجازت تھی کہ وہ جنت کے جس حصے میں چاہیں قیام کریں۔ ساری آسائشیں مہیا تھیں، جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا، اور نہ کسی کے دل پر اس کا تصور آ سکتا تھا۔ اس مکمل عیش اور فراوانی کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ایک خاص درخت کے قریب جانے سے منع بھی کر دیا تھا، اور یہ بھی تنبیہ کر دی تھی کہ اگر اس کے خلاف ہوا تو یہ ظلم کی بات ہوگی، اور آگاہ بھی کر دیا تھا کہ شیطان تم دونوں کا دشمن ہے، کہیں تمہیں نافرمانی میں مبتلا نہ کر دے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور چنندہ بندے تھے۔ ان سے ارادتاً ایسی کوئی بات ممکن نہ تھی، لیکن خطا اور نسیان بہرحال ہر بشر میں فطرتاً موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ایک عرصہ تک اطمینان اور بے فکری کے ساتھ جنت میں مقیم رہے۔ ابلیس اسی دن سے اس طاق میں تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے اپنا انتقام لے۔ اس نے کسی طرح حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ یہ درخت شجرۃ الخلد ہے، اس کا پھل کھانا گویا جنت میں ابدی زندگی کا ضامن ہے، اور یہ زندگی علامت ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ہمیشہ راضی ہے اور راضی رہے گا، اور یہ عالم ابدی عالم ہے جو ختم نہ ہونے والا ہے۔ پھر اس پر مزید دھوکہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی قسمیں کھانا اور اپنا خیر خواہ اور مخلص ہونا ظاہر کیا۔ اس کا یہ دھوکہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو اس درخت تک لے آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام وقتی طور پر یہ بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم امتناعی قسم کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا، تو حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات نہ آئی۔ پھر جنت کے دائمی قیام کی خواہش اور قرب الہی کے شوق نے ان کے پائے ثبات میں لغزش پیدا کر دی۔ دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا،
کھانا تو درکنار، صرف چکھنا ہی تھا کہ بشری لوازم ابھرنے لگے۔ دونوں اچانک اپنے جسم کو برہنہ محسوس کرنے لگے۔ جنت کا وہ لباس جو دونوں کے لیے زینت اور ستر پوشی کا کام دیتا تھا اتر گیا۔ گھبرا کر درخت کے پتوں سے اپنا بدن ڈھانکنے لگے۔ یہ حالت اس لغزش کی پاداش تھی جو اس شکل میں نمودار ہوئی۔ اس پر ابھی دیر نہیں ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا عتاب آمیز خطاب نازل ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اے آدم، کیا میں نے تم دونوں کو درخت کے قریب جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ اور کیا میں نے تمہیں یہ تنبیہ نہیں کی تھی کہ شیطان تم دونوں کا دشمن ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو فوراً احساس ہوا کہ غلطی سرزد ہو گئی ہے، دشمن شیطان نے اپنا کام پورا کر دیا ہے۔ فوری اور بغیر کسی توقف سجدہ میں گر پڑے، ندامت اور اعتراف کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے کہنے لگے، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، اور اگر آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف نہیں کیا اور ہم پر رحم نہیں کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو دلوں کے رازوں تک کو خوب جانتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے دل کو اچھی طرح جانتے تھے۔ عذر کی خوبی اور عزم و ارادے سے خالی خطا اور لغزش کو جان کر دونوں کو معاف کر دیا، اور یہ بھی ظاہر کر دیا گیا کہ اس عمل میں حضرت آدم علیہ السلام بالکل معصوم ہیں۔ لیکن چونکہ علم الہی میں وہ وقت آ چکا تھا کہ زمین کو انسانوں کے لیے بنایا جائے اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی اس زمین پر پہلا خلیفہ، جو کہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہوگا، قرار دیا جائے، اس خوشخبری کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا کو زمین پر اتار دیا گیا، اور یہ ہدایت بھی دی گئی کہ زمین پر بھی تمہارا اور تمہاری اولاد کا دشمن ابلیس موجود رہے گا، اور تمہیں اس سے بچ کر صراط مستقیم پر قائم رہنا ہوگا۔ ناظرین، خطا کار ہونے کے باوجود اگر انسان ندامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لے، توبہ کر لے، تو اس کے لیے باب رحمت بند نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ قانون قیامت تک کے لیے انسانوں میں جاری کر دیا گیا ہے کہ خطا ارادتاً ہو یا سہواً، غلطی جان بوجھ کر ہو یا بھول کر، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، دل کی ندامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بضرور قبول کریں گے اور معاف کر دیں گے، بلکہ ایسا کرنا قرب الہی کا ذریعہ ہوگا اور قرب الہی نصیب ہوگا۔ سیدنا آدم علیہ السلام موجودہ زمین کے سب سے پہلے انسان ہیں جن سے توبہ کی سنت نسل انسانی کو ملی۔ تذکرہ سیدنا آدم علیہ السلام کا یہ خصوصی پہلو ہے جس کو قرآن حکیم نے ظاہر کیا ہے۔ بارگاہ الہی میں بغاوت، گستاخی، حکم عدولی، غرور، تکبر، یہ ایسے خطرناک نتائج پیدا کرتے ہیں جس کا ازالہ ممکن نہیں ہوتا۔ ابلیس کا یہ واقعہ عبرتناک واقعہ ہے۔ ہزاروں سال کی عبادت اور بندگی، مقدس فرشتوں کے ساتھ رہنا، آسمانی قیام، جنت کا قرب، سب کے سب ایک حکم کی عدولی میں خاک آلود ہو گئے۔ تذکرہ سیدنا آدم علیہ السلام کا یہ خصوصی پہلو عبرت اور نصیحت میں ایک عظیم درس کی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔